السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دیر سے میں اپنی تصویر والی ویڈیو نہیں بناتا، تو آج بنا رہا ہوں کیونکہ میں آج کل ایک مشن پہ ہوں، آپ سمجھ لیجئے کہ نکاح شادی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس میں سب سے بڑی جو بات ہم نے کر رکھی ہے کہ ولیمہ کو ہم بالکل سکیڑ دیا ہے، ہم نے کم کر دیا ہے، اور مہندی کے فنکشن کو بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ خوشی کرنا، بلکہ یہاں تک کہ دف بجانا کہ کم از کم 40 گھروں تک نکاح کی خبر ہو جائے، یہ غیر شرعی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ جو مہندی کرنا، ڈانس کرنا، یہ جو ایک دو چھری پٹاخے بجانا، وہ زیادہ نہ بجایا جائے، ایک آدھا چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے نکاح ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، لیکن مہندی کرنا اور اس میں اپنا پیلے کپڑے پہننا، یہ انتہائی معیوب ہے، اسلام کی روایت کے مطابق نہیں۔ اس میں تو الحمدللہ مجھے بہت کامیابی ہوئی۔ میرے دوست ہیں، ان کے بھانجے ہیں، اب تو وہ بھی میرے بہت پیارے دوست ہیں، بچوں کی طرح ہیں۔ اپنا 75 میں 275 ہمارے گاؤں کے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی مہندی نہیں کی۔ اور میرے اپنے چچا جان اور میرے جو محسن ہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، بلکہ ایف اے تک انہوں نے ہی پڑھایا ہے، ورنہ میں کہاں پڑھتا تھا۔ بڑے پیار سے، اب بھی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مولانا عمران رشید صاحب کی شادی ہوئی ہے، اس پہ بھی اس طرح کی مہندی شہندی نہیں ہوئی۔ عورتوں نے اپنے اندر بیٹھ کے کوئی فنکشن کیے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اور بارات میں کامیاب نہیں ہو سکا، نہ ہی وہ جو ہمارے نور نبی گجر کے چھوٹا بھائی شاہد گجر کی جو شادی تھی، وہ اس پہ بھی وہ بارات لے کے گئے ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا یار اپنے بھائی لے جاؤ بس، تو ادھر میں نے اپنے چچا جان کو بھی کہا تھا کہ 5-10 لوگ چلے جائیں، کافی ہیں، لیکن وہ بھی 40-50 ہو گئے، اور ادھر بھی 100-150 آدمی تھا شاید۔ تو اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ 1-2 بندوں کو میں نے تیار کیا، انہوں نے کہا حافظ صاحب مجبوری ہے، بس 15 سے 20۔ میں نے کہا چلیں اس تک تو ہے، لیکن وہ اتنی بڑی بارات لے کے جانی، وہ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گھر سے ہے۔ اگلے ہفتے میں اس کا انٹرویو کروں گا۔ وہ بابر گجر جو کبڈی پلیئر ہے، اس کا کزن ہے، اس کو اس بات پہ لایا ہوں کہ جب تم شادی کرو گے تو یہ سادگی زلانی۔ دوسرا ولیمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے، صحیح الفاظ میں نہیں کہا کرتا، پورے مفہوم بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرو۔ تو دونوں طرف ولیمہ بہت اچھا ہوا الحمدللہ، چچا کے بیٹے کا بھی اور وہ جو میرے دوست ہیں ان کا بھی بہت اچھا، بہت ہی ٹاپ کلاس کا ولیمہ ہوا۔ تو اس بات پہ مجھے آج خوشی ہوئی۔ میں نے کہا دوستوں اس سے شیئر کریں، اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے ان خرافات کو روکیں۔ ہاں، جہیز، میں نے ان دونوں کو عمران سے تو بات نہیں ہوئی، شاہد کو کہا تھا جہیز جتنا کم سے کم ہو اتنا لے جائیں، بلکہ ہے ہی نہیں ہے جہیز۔ پچھلے دنوں کہیں کسی کی شادی ہوئی تو بچی کا صوفہ نہیں آیا، تو کہنے لگے جی صوفہ نہیں آیا اس کا۔ میں نے کہا کوئی حیا کرو یار، یہ تو مرد کا کام ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں مرد کا کام ہے مہیا کرنا، عورت کا کام نہیں ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، بھائی وہ پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی تھے، جو انہوں نے تلوار اور زرہ بیچنے نکلے تھے، اور حضرت عثمان غنی نے خریدا، اور پھر وہ پیسے لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ آپ نے ان پیسوں سے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے خریداری کی تھی۔ ہاں، اور جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ دینا چاہیے۔ ایک اور بات، ہاں، جس چیز کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہاں، میں اس میں شرماؤں گا نہیں۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی سے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ آپ شادی وہیں کریں گے جہاں آپ کی پسند ہو۔ ہاں، اکثر بچیاں گھروں کی عزت کو تار کر دیتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو اپنے ماں باپ پر اعتماد ہی نہیں ہوتا،
خدارا اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیجیے، یہ نہ کہیے یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہیں شادی کرنی ہے۔ نہیں نہیں، یہ بعد میں جو ساری عمر آپ تڑپتے رہتے ہو، رشتے خراب ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے ملنے سے جاتا ہے، ابھی آپ کہہ دیں گے وہ کچھ دیر کے لیے ناراض ہوگا۔ بھائی بیٹوں کی شادی وہاں کریں جہاں ان کی چاہت ہے۔ ہاں اگر کوئی بچی یا بچہ ایسی جگہ پہ کہہ رہا ہے جہاں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، بیٹا بیٹی جوان ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، تو ان کی گائیڈنس ان کو دیں کہ بیٹا یہ جگہ ایسے ایسے ہے، یہ معاملات ایسے ہے، مجھے 100 نہیں 200% میں شور ہوں کہ آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پھر میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں جی بیٹی نے ہماری عزت تار تار کر دی، وہ آپ کی بے اعتمادی کی وجہ سے ہے، لہذا سنت پر عمل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ فاطمہ اور علی کا نکاح ہو جائے، اس کے باوجود امت کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ جو خاتون جنت ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کے پھر حضرت علی کو ہاں کیا۔ تو آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ، اپنی بیٹیوں کو پورا اعتماد دیں، واللہ کوئی بیٹی کسی کا جو ہے نا کسی کی عزت کو نہیں خراب کرے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔